ناظرین آداب، میں ہوں اسلم پرویز۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ وزیر اعظم نے CBSE کے طلباء کو ان کی کامیابی پر دی مبارکباد۔ ممبئی یونیورسٹی نے نصاب میں شہری دفاع کا کورس کیا متعارف، اور مانو نے ET پر مبنی پروگراموں کے لیے درخواست دہی کی تاریخ میں کی توسیع۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ CBSE نے 10ویں اور 12ویں جماعت کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سال 10ویں جماعت میں 93% طلباء کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ 12ویں جماعت میں کامیاب ہونے والے طلباء کی شرح 88.39 ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کامیاب طلباء کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی ہے۔ وزیر اعظم نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ یہ آپ کی محنت، نظم و ضبط اور عزم کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے والدین، اساتذہ اور دیگر تمام افراد کو بھی مبارکباد دی جنہوں نے اس کار نمایاں میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم نے ان طلباء کے لیے بھی حوصلہ افزا پیغام دیا ہے جو اپنے نمبروں سے مایوس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک امتحان کبھی آپ کی صلاحیتوں کی عکاسی نہیں کرتا، مارک شیٹ آپ کی قابلیتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ مہاراشٹر حکومت نے ایک اہم فیصلہ لیتے ہوئے ممبئی یونیورسٹی کے نصاب میں سول ڈیفنس یعنی شہری دفاع کا کورس شامل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ کورس ممبئی یونیورسٹی سے وابستہ تمام انجینئرنگ کالجز میں پڑھایا جائے گا۔ یہ قدم شہری دفاع کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ سول ڈیفنس ڈائریکٹر جناب پربھات کمار نے بتایا کہ اس کورس سے طلباء کو تعلیم کے ساتھ ملک کی خدمت کا بھی موقع ملے گا۔ طلباء کو ہنگامی حالات میں اپنی جان بچانے، دوسروں کی جانوں کی حفاظت کرنے کے بنیادی طریقۂ کار سکھائے جائیں گے۔ ساتھ ہی انہیں سرکاری اور مقامی ایجنسیوں جیسے فائر بریگیڈ، اسپتال اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیلز کے ساتھ کام کرنے کی تربیت دی جائے گی۔ مدھیہ پردیش کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پروفیسروں کی تقرری کے قواعد کو یکساں بنانے کی تیاری کے تحت ریاستی حکومت نے ایک اعلیٰ اختیاری کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے وزیر کی موجودگی میں ایک اہم اجلاس ہوا جس میں تقرری، ترقی، پنشن اور خدمات جیسے اہم دیگر امور پر غور و خوض کیا گیا۔ فی الحال کالج اساتذہ کی تقرری مدھیہ پردیش پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہوتی ہے، جبکہ یونیورسٹیوں میں انتخابی کمیٹی یہ کام انجام دیتی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ جب کام ایک جیسا ہے تو تقرری کے طریقۂ کار میں بھی یکسانیت ہونی چاہیے۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے معیارات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تبدیلیاں لانے پر زور دیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد کالجوں اور یونیورسٹیوں میں خالی پڑے اسامیوں کو بلا تاخیر پر کرنا ہے۔ حکومت دہلی نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ کے تحت 10ویں جماعت میں داخلے کے لیے 2025-26 کے تعلیمی سیشن کی رہنما ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کے مطابق وہ طلباء جو دہلی حکومت کے اسکولوں میں 9ویں یا 10ویں جماعت میں کم از کم 2 بار فیل یا کمپارٹمنٹ میں آئے ہیں وہ اس اسکیم کے تحت رجسٹریشن کے اہل ہیں۔ جو طلباء پہلی بار 2024-25 سیشن میں ناکام ہوئے ہیں وہ اس اسکیم کے تحت اہل نہیں ہوں گے اور انہیں موجودہ اسکول میں تعلیم جاری رکھنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ صرف وہی طلباء رجسٹریشن کرا سکتے ہیں جن کے پاس متعلقہ اسکول کی طرف سے جاری شدہ اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ ہو۔ آن لائن درخواست اور فیس جمع کرانے کی آخری تاریخ 31 جولائی مقرر کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کریں۔ پروفیسر جے شنکر تلنگانہ اسٹیٹ ایگریکلچر یونیورسٹی نے آسٹریلیا کے ویسٹرن سڈنی یونیورسٹی سے 4 سالہ BSc ایگریکلچر کورس شروع کرنے کے لیے ایک معاہدہ کیا ہے۔ اس کا جاریہ تعلیمی سال سے ہی آغاز ہوگا۔ انڈین کونسل آف ایگریکلچر ریسرچ کی منظوری کے بعد ویسٹرن سڈنی یونیورسٹی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ طلباء 4 سالہ BSc کورس میں 3 سال تک تلنگانہ کے ایگریکلچر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کریں گے اور آخری سال ویسٹرن سڈنی یونیورسٹی میں باقی کی تعلیم مکمل کریں گے۔ کورس کی تکمیل کے بعد ہندوستان اور آسٹریلیا میں کیمپس پلیسمنٹ کے مواقع بھی دستیاب رہیں گے۔
4 سالہ کورس مکمل کرنے والے طلبہ ویسٹرن سڈنی یونیورسٹی میں MS ایگریکلچر کی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے مختلف پروگراموں کے لیے آن لائن درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ میں 19 مئی تک کی توسیع کر دی ہے۔ انٹرنس ٹیسٹ اپنے شیڈیول کے مطابق 12 تا 14 جون ہی منعقد ہوں گے۔ انٹرنس ٹیسٹ کی بنیاد پر جن پروگراموں میں PhD کی سطح پر داخلے دیے جائیں گے وہ ہیں اردو، عربی، انگریزی، ہندی، فارسی، مطالعات ترجمہ، مطالعات نسواں، نظم و نسق عامہ، سیاسیات، سوشل ورک، اسلامیات، تاریخ، معاشیات، عمرانیات، مطالعات دکن، تعلیم، صحافت و ترسیل عامہ، مینجمنٹ، کامرس، ریاضی، طبیعیات، کیمیا، نباتیات، حیوانیات، الائیڈ ہیلتھ سائنسز، کمپیوٹر سائنس، اردو ثقافتی مطالعات، تقابلی ادب، قانون، سماجی شمولیتی پالیسی، مدارس میں تدریس زبان۔ اس کے علاوہ انٹرنس ٹیسٹ کی بنیاد پر جن پروگراموں میں پوسٹ گریجویٹ کی سطح پر داخلے دیے جائیں گے وہ ہیں MBA، MCA، M.Tech کمپیوٹر سائنس، M.Ed اور ماسٹر آف لاز۔ اسی طرح انٹرنس ٹیسٹ کی بنیاد پر جن مضامین میں انڈر گریجویٹ اور ڈپلومہ سطح کے پروگراموں میں داخلے دیے جائیں گے وہ ہیں B.Tech کمپیوٹر سائنس، B.Tech CS لیٹرل انٹری، B.Tech سول انجینئرنگ انڈر سیلف فنانس ریگولر موڈ، LLB، BA LLB آنرز، B.Ed، DLED، پولی ٹیکنک کے مختلف برانچز میں ڈپلومہ انجینئرنگ۔ نئے تعلیمی سال میں یونیورسٹی میں PhD الائیڈ ہیلتھ سائنسز، میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی، B.Tech سول انجینئرنگ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایڈوانس ڈپلومہ ان پشتو اور خوشخطی، تیلگو، ترکی اور اردو میں ڈپلومہ کے علاوہ CTE دربھنگہ، بہار میں LLM کا آغاز بھی کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے یونیورسٹی کی ویب سائٹ ملاحظہ کریں اور اسکرین پر دیے گئے فون نمبر کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئیے آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ وزیر اعظم نے CBSE کے طلباء کو ان کی کامیابی پر دی مبارکباد۔ ممبئی یونیورسٹی نے نصاب میں شہری دفاع کا کورس کیا متعارف، اور مانو نے ET پر مبنی پروگراموں کے لیے درخواست دہی کی تاریخ میں کی توسیع۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔